الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور اس محلے، اس گاؤں اور گرد و نواح دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. وقت کافی گزر چکا ہے، کافی دیر سے میں بیٹھے انتظار یہ احساس مجھے ہے کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، سردی کی رات ہے، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے دلوں میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے اور میں پھر بھی لگا رہوں کہ نہیں، ضرور ہی آج ان کو جگائے رکھنا ہے. چند منٹ بات کروں گا اور آپ کے تاثرات دیکھوں گا، تو جب ہی مجھے احساس ہوا تو بس میں وہیں پہ اختتام کر دوں گا. آپ لوگ توجہ سے ہیں نا؟ مجھ سے قبل حضرت مولانا سجاد الرحمن صاحب نے عنوان شروع کیا پیغام صفا. یہ وہ پہاڑی ہے کہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیغام قرآن جب حوالے کیا، مشن قرآن، آپ آتے ہیں اور اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے چادر ہلا کے یا صباحا ہو، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے، کوئی اہم پیغام ہے. ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے،
تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 45 بندے اکٹھے ہو گئے یکا یک. آپ نے پہلے ان سے اپنی صداقت کا اقرار کروایا کہ مجھے پایا کیسے ہے. سب سے پہلے اپنا کریکٹر پیش کیا، کردار پیش کیا. لوگوں، 40 سال میں نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں. ان 40 سالوں میں بچپنا بھی گزارا، لڑکپنا بھی گزارا، جوانی کی بھی کافی حد تک عمر گزاری ہے. بتاؤ مکے والو، کیا میرے سفید دامن پہ کوئی داغ دبا دیکھا ہے؟ یہ بات وہی ہستی کہہ سکتی ہیں کہ جن کی زندگی بے داغ ہو. پیش کیا کردار، کیسے پایا مجھے؟ تو سب نے کہا جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، تجربے کیے آپ پر، خلوت میں جلوت میں امانتیں دے کر ہر لحاظ سے آپ کو آزمایا. ما جربنا کا، ہم نے آپ پر جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں کیا. ما جربنا کا، جب بھی ہم نے آپ کا تجربہ کیا ہم نے آپ کو 100% سچا پایا. اتنا سچا پایا کہ مکہ میں آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جانے لگا. فرمایا اچھا اگر میں کہہ دوں لشکر آ کے تمہیں روند ڈالنے والا ہے، اس پہاڑی کے پیچھے سے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، ایک لشکر آنے والا ہے تمہیں روند ڈالے گا. تاریخ نے لکھا کچھ لوگوں نے دوڑ کر جا کے پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھ بھی لیا کہ کہیں واقعی لشکر آ تو نہیں گیا. دیکھنے کے بعد کہا ہمیں تو نظر بھی کوئی نہیں آیا، لیکن آپ اتنے سچے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان غلط نہیں کہہ سکتی. آپ اتنے سچے ہیں. فرمایا جب اتنی صداقت کا یقین رکھتے ہو، اتنا سچا مانتے ہو، پھر میں آج تک کبھی مخلوق پہ جھوٹ نہیں بولا تو پھر خالق پہ کیسے جھوٹ بولوں گا؟ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں. وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تمہاری کامیابی کا پیغام، تمہاری کامرانی کا پیغام، تمہاری فلاح و بہبود کا پیغام لے کے آئے ہوں. بس یہی عقیدہ مان لو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ حاجت روا و مشکل کشا و داتا و دستگیر نہیں الا اللہ. اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. بس یہ پیغام تھا. 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے کہنے لگے تبا لک یا محمد سائر الیوم الہذا جماعتنا. دور کبھی نہیں، اپنے قبیلے کا، خاندان کا، صرف خاندان کا ہی نہیں، حقیقی سگا چچا ابو لہب کہنے لگا. پہلا پتھر بھی اسی نے مارا اور کہا تیرے لیے بربادی ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ. کیا تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا؟ بس یہ وہ پہلے دن کا پیغام صفا کی پہاڑی کا تھا. کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں. الہ کا لفظ اتنا جامع ہے، توحید ساری کی ساری اس لفظ الہ میں اکٹھی کر دی ہے. کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی دور و نزدیک سے سننے والا نہیں، کوئی غائبانہ ما فوق الاسباب،
سننے والا کوئی نہیں، ہر حال میں، ہر جگہ میں، ہر کسی سے باخبر ذات کون ہے؟ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ بلوٹ والو، اگر آپ کو سردی نے جام نہیں کیا تو اللہ کا نام محبت سے لے کے کہیے، الہ اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ پیغام تھا، قرآن بھی اسی لیے آیا ہے، صفا کی پہاڑی کا پیغام بھی یہی ہے، یہی نبیوں کا مشن ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا مشن یہ ہے، آسمانی ساری کتابوں کا نچوڑ یہی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کا سبب یہی ہے، مخلوق پیدا کرنے کا سبب بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ آشکارا ہو جائے، نبیوں کے سروں پہ تاج رکھے اسی کے لیے، پیغمبروں کا خون بہائے اسی کے لیے، سید الانبیاء کے دندان شہید کیے گئے اسی کے لیے کہ مان جاؤ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، یہی وہ کلمہ ہے۔ جب تک اس کا عقیدہ نہیں رکھا، نماز پڑھے تو برباد، زکوٰۃ دے تو برباد، قربانی دے تو برباد، حج کرے تو کوئی فائدہ نہیں، طواف بیت اللہ کا کرے تو تب بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہی وہ مسئلہ ہے، جب لا الہ الا اللہ مان لیا، یقین کیجئے کہ پھر نماز پڑھو گے، نماز بھی منظور، سجدے بھی منظور، زکوٰۃ بھی منظور، تیرے صدقے بھی منظور، مشرک احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو رائے گا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھنے کے بعد اگر کھجور کا ایک دانہ بھی دے، اللہ فرماتے ہیں احد پہاڑ سے زیادہ میری نگاہ میں ہے، اجر اس سے بھی بڑھا دوں گا۔ یہی وہ مسئلہ تھا، قرآن بھی اسی مسئلے کے لیے آیا ہے جو صفا کی پہاڑی پہ۔ اب ذرا سنتے جائیے، میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الانعام، آیت نمبر 106 ہے۔ فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے پیغمبر اتباع کر اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کے رب کی طرف سے کیا وحی کی جاتی ہے؟ لا الہ الا ہو، جا کے دیکھنا گھروں میں قرآن، لا الہ الا ہو، یہی پیغام ہے، یہی وحی کی جاتی ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کرتا جا، ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ کوئی شاعر کہے، ساحر کہے، مسحور کہے، مجنون کہے، دیوانہ کہے، میرا پاک پیغمبر تو میری توحید کی صفائیاں دیتا جا، میں تیری صفائیاں خود بخود دیتا جاؤں گا۔ جب انہوں نے کہا یہ مجنون ہے تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کیا عجیب انداز ہے میرا دوست۔ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، یا قسم بمانے شاہد کے ہے، شاہد ہے قلم، گواہ ہے قلم میرا پیغمبر۔ وما یسطرون، جو کچھ قلم سے لکھتے ہیں یہ سارا کچھ گواہ ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بات اتنی ہے کہ آپ مجنون نہیں، قسم قلم کی اٹھائی جا رہی ہے، گواہ قلم کو کیا جا رہا ہے، گواہ قلم کی لکھائی کو کیا جا رہا ہے۔ علامہ ابن قیم نے کئی معنی ذکر کیے ہیں لیکن ایک تطبیق یہ بھی کی ہے، فرماتے ہیں قلم گواہ ہے میرا پاک پیغمبر، تاریخ کا قلم گواہ ہے، حکیموں کا قلم گواہ ہے، ڈاکٹروں طبی
طبیبوں کا قلم گواہ ہے، اگر کوئی طبیب آپ کو دیکھے گا تو اس کا قلم آپ کو مجنون نہیں لکھے گا، اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا اس کا قلم آپ کو مجنون نہیں لکھے گا۔ یہ کہتے رہے تاریخ میں سب کچھ لکھا جائے گا لیکن آپ کو مجنون کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ جب انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، کیا ہے؟ یہ شاعر ہے، رب نے صفائی یوں دی، فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي لا، نہ تو میں نے اپنے پیغمبر کو شاعری کا علم دیا ہے اور نہ ہی شاعری میرے پیغمبر کے شایان نشان ہے۔ جب انہوں نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں والا قرآن گواہ ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے۔ قرآن حکیم گواہ ہے کہ تو رسولوں میں سے۔ قرآن کو میرے پیغمبر کی رسالت پہ گواہ کیسے بنایا؟ یہ ایسے بنایا، عرب کے سارے فصحاء، سارے بلغاء، سارے شعراء، سارے ادباء، ساری کائنات مل کے جمع ہو کے اکٹھے ہو کے قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے نہیں لا سکے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے، اور جس پہ رب کا کلام آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ دوسرا، جب انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں دیوانے ہیں، جواب دیا، رسول نہیں ہے، جواب دیا، شاعر ہیں، جواب دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، جب انہوں نے کہا تبت لکا، تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہاتھ تو تیرے ٹوٹ جائیں، تباہ تو تو ہو جائے۔ تو فرمایا عرض کر رہا تھا اتبع ما اوحی الیک، اتباع کر اسی کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ میرے سامنے 11واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الہود ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ علماء بیٹھے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ فرمایا کتاب اے ھذا کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں، اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس قرآن کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن کی آیتوں کی کیا تفصیل کی گئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، قرآن اس لیے آیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی دوسری ذات کی بندگی۔ قرآن کا بھی یہی مدعا اور یہی وہ بات تھی جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر پیش کی ہے۔ اور یقین کیجئے یہی وہ بات ہے جب مکہ کے مشرکین کا وفد ابو طالب کے پاس آ گیا۔ کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، ساتھ بھی دیتے تھے۔ ابو طالب کے پاس آ گیا، اپنے بھتیجے کو سمجھائیں ان کی وجہ سے ہمارے کلیجے جل گئے ہیں،
ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے. ان کو آپ سمجھائیں. قوم کے لیڈر جو تھے، چچا نے نبی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ بھتیجے ادھر آؤ. یہ چچا کی بیماری کے ایام ہے، وہ صاحب فراش تھے. نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں تو مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم تشریف لاتے ہیں. چچا کہنے لگا یبنا اخی، او میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، ہؤلاء قومک ہؤلاء رؤساء قومک، یہ تیری قوم کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، تیری قوم کے بڑے آئے ہوئے ہیں. یہ سارے آپ سے ناراض ہیں، سارے آپ کے گلے شکوے کرنے والے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا چچا اگر اجازت ہو ان کی تو میں بولوں. اجازت ہو تو میں لیکن بولیں. اسی لیے تو جرگہ ہے. نبی کریم نے فرمایا انی ارید منہم کلمتا واحدہ، انی ارید منہم کلمتا واحدتا. او میرا چچا، زیادہ تفصیل میں بھی نہیں چاہتا، میں بھی ان سے ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں. اذا قالوہا، جب وہ یہ کلمہ کہہ جائیں، مان جائیں، تو تطیعہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ. عرب سارے ان کے تابعدار ہو جائیں گے اور عجمی ان کو جزیہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. بس میں تو یہ کہتا ہوں ایک کلمہ مان لو، عرب تمہارے پاؤں میں، عجمی تمہیں ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں. جب یہ کہا نا تو ابو جہل تو پتہ لیڈری کا بڑا شوقین تھا، تو ایک دم کہنے لگا ہاتھا عشرن عشرا، لے آ. جس کلمے کی وجہ سے سرداری، لیڈری، قیادت ملتی ہے، ٹیکس پیسہ ملتا ہے، ایک نہیں 10 کلمے لے آ، ماننے کو تیار ہوں. نبی کریم نے فرمایا 10 نہیں، بس ایک ہی ہے. وہ کون سا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا، بنی ہوئی بگاڑنے والا کوئی نہیں، الا اللہ. اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. بس جب یہ کہا سب کے منہ بگڑ گئے، پھر چہرے بگڑ گئے. اسی کے لیے تو ہم آئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میرا ایک کلمہ نہیں مانتے تو پھر سن لو، میں بھی ان کی ساری آفریں ٹھکرا کے یوں کہتا ہوں، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں. اگر یہ کر بھی لیں تو میں محمد لا الہ الا اللہ کے پیغام سے باز نہیں آؤں گا. ہمارا تو یہی پیغام ہے، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ. یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا مشن ہے، اسی کے لیے میں آیا ہوں. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے، اور قیامت کے دن نجات بھی اسی پہ ہونی ہے. جمعیت
توحید و سنت کی پہچان، اور انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، آج ہم بھی یہی کلمہ سنائے جا رہے ہیں، ہمارا بھی منشور یہی دستور، یہی پیغام، یہی ہے، یہی محنت ہے، اور اسی سے کافر کو تکلیف ہے، مشرک کو جلن بھی اسی سے ہے، مشرک کو ساری چیڑ بھی اسی سے ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نہ سمجھیں تو میرے سامنے رب کا قرآن ہے، 23واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الصافات ہے۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، انہم کانوا اذا قیل لهم، ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو یستکبرون، کیا کرتے ہیں؟ ان کو سر تسلیم خم کرنے کے بجائے یہ آکڑ میں آ جا، نہیں، ان کو غرور آتا ہی اسی بات پہ ہے، یہ سارے مسئلوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، یہ غیرت کہاں دکھاتے ہیں؟ آکڑ لا الہ الا اللہ کے سامنے، اور لا الہ الا اللہ کے سامنے آکڑنے والا بھی کبھی ٹھہر سکا ہے؟ جی وہ ذلیل ہوا ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، اللہ کی بردباری پہ مغرور نہ ہو، وہ ڈیل دیتا ہے، دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت پکڑتا ہے۔ او وسط سلطان ہرچ خواہد آکند، عالم را درد میں ویرا کند، وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جہاں کو لمحوں میں ویران کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پڑھوں، کاش کہ مجھے تو خیال تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً ایک بیان تو دوسرا، تو آج میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ آج عنوان ایسا تھا کہ آج میں سناؤں، لیکن کیا کیا جائے، میری قسمت میں ہمیشہ وہی مجمع آتا ہے جب مجمع سو رہا ہوتا ہے، تے ستے ہوئے تے موئے ہوئے، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ 3 آدمی بول رہے ہیں، ہاں 3 آدمی بولیں، ایک آدمی کی آواز سب پہ باری ہے۔ بہرحال چلو چھوڑو زندہ آباد مرد آباد کو کیا کرنا ہے۔ میرا بھائی، میرا دوست، پہلی آیت سورت صافات پڑھی کہ جب انہیں لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے یہ تکبر کرتے ہیں۔ چند سورتیں بعد یہی میرے سامنے رب کا قرآن ہے، 24واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت زمر ہے۔ قرآن کہتا ہے، سننے کی کوشش کیجیے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی یکتائی کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اشمئزت، نفرت ابن جریر معنی کرتے ہیں اور شیخ القرآن معنی کرتے ہیں اشمئزت، انقبضت، ان کے دل رک جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، دھڑکن رک جاتی ہے، اوہ یہ کیا ہویا، یہ کیا کہہ دیا ہے۔ جب کیا اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے ادھر فرق لگ جاتا ہے ان کو، اچھا
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِهِ، جب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اوروں کے تذکرے کیے جائیں کہ جی فلاں کے مزار پر جاؤ وہ مردے گدے زندہ کر دیتا ہے، فلاں کے پاس جاؤ وہ بیڑے پار لگا دیتا ہے، فلاں کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتا ہے، فلاں دینائیاں لٹا دیتا ہے، فلاں آنکھوں سے کیلے نکالتا ہے، فلاں پیٹ سے تالے نکالتا ہے، فلاں آستینوں سے تعویذیں نکال دیتا ہے۔ جب ایسوں کے تذکرے کیے جائیں تو قرآن کہتا ہے اذا ہم یستبشرون، مشرک سارے خوش ہونے لگتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ارشاد پھر گئی، ہاں ہے داد اس پہ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا کریں عوام جب سوئی ہو۔ میرے ایک دوست ہیں سندھ کے، ہیں آپ کے سبحان اللہ کے متعلق بھی ایک بات کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں سندھ کے، آئے میرے پاس کہنے لگے عوام بیچاروں کو پتہ نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہمارے سندھ میں ایک مولانا نے تقریر کی مسجد میں، عوام سے کہنے لگا وہ لوگوں تو سب پتہ ہے؟ سارے متوجہ ہوئے کیا آپ کو پتہ ہے جی؟ کہا کس بات کا؟ کہ جی بل پاس ہوا ہے یہ ٹرانسجنڈر والا، کہا پھر کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ویڈیو اس نے مجھے باقاعدہ ویڈیو دکھائی، ان کو جلال آ گیا مولانا کو، برس پڑے سب پر۔ اللہ دے بندے ہو سبحان اللہ دی بھی کوئی جا ہوندی ہے۔ بے موقع کیوں؟ ان کو پتہ ہے۔ ہمارے ہری پور میں ایک تھا بیان شروع کی تھا، سلیمان علیہ السلام دی چونٹی آ گئی، یا ایھا النمل ادخلوا، تو کیا نبی دی چونٹی اگوں بھی موٹی پچھوں بھی موٹی تے بشکاروں پتلی، آکھو سبحان اللہ۔ گل خدا دے نیک بختو، اللہ کے بندوں کوئی بات کرو، کوئی عقل سے ہو، کتاب اللہ سے ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ جب انہیں رب کی توحید سنائی جائے ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے سوا غیروں کے تذکرے کیے جائیں تو اذا ہم یستبشرون، سارے خوش ہونے لگتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہی حال آج بھی ہے، پہلے بھی یہی حال تھا، لیکن کیا کیجئے، آئیے ہم تو یہی پیغام سناتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الحی زندہ ہے، القیوم دوسروں کو قیام دینے والا ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، تھامنے والا ہے، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے خلیل نے جب باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے میرے بابا، جن کی طرف تو بلا رہا ہے، جن کے سامنے تو گھٹنے ٹیک رہا ہے، جن کے سامنے تو ماتھے رگڑ رہا ہے، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ تیری سنتے ہیں، نہ تیری حالت دیکھتے ہیں، نہ تجھ سے مصیبتیں دور کر سکتے ہیں۔ جس رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اس کی شان یہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء، وہی پکارے سننے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ بس آئیے قبر پرستی کے اس دور میں توحید کا چراغ لے کر، رب کے قرآن والا نور لے کر آئیے، پھیلتے جائیے۔ جس کی
فطرت مسخ نہ ہوئی ہو، جس کی فطرت پہ مہر نہ لگی ہو، وہ آپ کا مسئلہ ضرور مانے گا۔ جس پہ مہر جباریت لگ چکی ہو، اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے۔ ایک نہیں مانے گا، 10 ماننے والے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آئیے ہم بس یہی کہتے ہیں، وہ 2 باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں۔ وہ 2 باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں۔ ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔ محنت کرو گے، توحید کے اس مشن میں آپ ساتھ دو گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔